وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کے لیے بھلی بات کہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم نے منہ موڑا سوائے چند لوگوں کے تم میں سے، اور ابھی تک تم پھرے ہوئے ہو۔ یہ بنیادی تعلیمات ہیں جو ان کو دی گئیں کہ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا حق ہے، والدین کو ان کے حق سے بڑھ کر دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام کیٹیگریز بتا دیں، پھر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا۔ اب پھر گفتگو تمہاری کیسی ہو کہ گفتگو میں تمہارے حسن ہو، خوبصورتی ہو، اس میں عدل ہو، با مقصد کلام ہو، خوبصورت کلام ہو، اچھی بات ہو، سچی بات ہو، نرم بات ہو۔ پھر عبادات آ گئیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے نہ نبھایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ خون مت بہاؤ اور اپنے لوگوں کو گھروں سے مت نکالو، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے۔ پھر آج تم وہی ہو کہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنوں میں سے ایک جماعت کو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کے ساتھ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا تم ایمان لاتے ہو بعض حصے پہ اور کفر کرتے ہو ایک حصے کا؟ کیا سزا ہو سکتی ہے جو تم میں سے ایسا کرے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے گی، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت بیچ کر خرید لیا، ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اور ہم نے پے در پے ان کے بعد رسول بھیجے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے ان کی مدد حضرت جبرائیل کے ذریعے کی۔ پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے جو تمہارے نفسوں کو اچھا نہیں لگتا، جو تمہارے من کو بھاتا نہیں، تو تم سرکشی کرتے ہو، ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم نے قتل کی کوشش کی، اور تم قتل کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو غلاف ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس قرآن پاک آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سچا مانتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے ان کتابوں کی، ان تعلیمات کی جو ان یہود کے پاس تھیں، اور اس سے پہلے وہ کتاب کے آنے سے پہلے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کفار کے مقابلے میں، پھر جب قرآن پاک ان کے پاس آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، تو انہوں نے پہچان کر انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہے ان کافروں پر، یہود پر۔ بہت بری بات ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا، کہ جسے اختیار کر کے اپنی جانوں کو انہوں نے خرید لیا کہ کفر کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا۔ یہ ضد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، بغاوت، سرکشی اور حسد کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے قرآن پاک کو، اپنے فضل کو اتارا جس پر اللہ نے چاہا اپنے بندوں میں سے، یہ جل بھن گئے حسد کے مارے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کیوں اترا، اللہ کی وحی کیوں آئی، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اس کو نہیں مانا، اس کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل سے کہ تم ایمان لاؤ قرآن پاک پہ جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، یعنی تورات پر، اور ہم کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ انجیل اور قرآن پاک ہے، حالانکہ یہ قرآن پاک برحق ہے، اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کرتا ہے جو ان کے پاس تورات ہے۔ کہہ دو کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، اس سے پہلے اگر تم واقعی مومن تھے، تم نے تورات کے احکام کیوں توڑے؟ اور تمہارے پاس حضرت موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے، تم مشرک تھے۔ اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے، اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا کہ پکڑو احکامات کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے پلا دی گئی، اور جو چیز پلا دی جاتی ہے تو رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے۔
تو بچڑے کی محبت ان کے رگ و پے میں اللہ تعالیٰ نے سرایت کر دی۔ کہہ دو کتنا برا ہے جو تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، حکم کرتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ کیا تمہارا ایمان اسی چیز کا حکم دیتا ہے؟ کہہ دو اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص ہے لوگوں کے علاوہ تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز وہ اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور تم انہیں پاؤ گے کہ وہ سب لوگوں سے بڑھ کر حریص ہیں زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر زندگی کے حریص ہیں۔ ان کا ایک ایک فرد یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، حالانکہ نہیں ہے اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا، اس عذاب سے بچانے والا اس قدر جینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے یہود کی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، تو کہا اگر واقعی تم سمجھتے ہو جنتی تو پھر تم موت کی آرزو کرو اور تم اپنی جنت میں جاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی تو ویسے ادھوری زندگی ہے، تو اپنی ہمیشہ کی زندگی پالو اور جنتوں میں چلے جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے حریص، ایسے لالچی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں 1000 سال سے بھی زیادہ ان کو عمر دی جائے، اور چاہے 10,000 سال جییں لیکن اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے۔ کہہ دیجئے جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ یہ جان لے کہ حضرت جبرائیل نے آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے قرآن پاک کو اتارا، اور قرآن پاک تصدیق کرتے ہوئے آیا اس کلام کی جو ان کے سامنے موجود ہے، اور قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ اس طرح کی یہ ضد پہ اڑے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر حضرت میکائیل قرآن پاک لے کر آتے تو پھر ہم مانتے، حضرت جبرائیل ہمارے دشمن ہیں تو ہم کیونکہ قرآن پاک وہ لے کر آئے ہیں تو ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کی طرف صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیتیں بھیجیں، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں۔ کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد ان یہود نے، تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا، اپنے عمل سے کاٹ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مومن ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کتاب کی، تو رات کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو پھینک دیا اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس کو، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے اگنور کر دیا، انہوں نے اس کو ناقابل عمل سمجھا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسے بھلا دیا جیسے جانتے ہی نہ ہوں، اور وہ پیچھے پڑ گئے جو شیاطین نے پڑھا حضرت سلیمان کی حکومت میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے۔ تو اللہ تعالیٰ جادو کو کفر کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان جادو نہیں کرتے تھے، یعنی کفر نہیں کرتے تھے، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ صاف طور پہ آگاہ کرتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو نہ سیکھو۔ وہ سیکھتے ان سے جو جدائی ڈال دیتا شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ کسی کو نقصان دینے والے نہیں مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے۔ جادو کیا سیکھتے تھے؟ جو کسی کو نقصان دے اور فائدہ ان کو نہ دے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو بھی جادو کرے گا، جو بھی اس کو حاصل کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش وہ جانتے۔ تو جادو کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے کلیئرلی بتا دیا کہ جادو کرنا کفر ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو جادو کرے گا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جادو برحق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی ہوا، اور آپ نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ معوذتین سے کرو، لیکن جادو کرنا کیا ہے؟ وہ کفر ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کاش وہ ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس بدلہ پاتے بہت ہی اچھا، کاش انہیں علم ہوتا۔ اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو، اور کہا کرو انظرنا، اور توجہ سے بات سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ مجلسی کلمات بھی سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر کہتے ہیں، رائنا کو کہتے ہیں ایکسکیوز می، تو وہ رائنا کہتے کہ ہمارے چرواہے،
نعوذ باللہ احمق جاہل، تو صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا کہ اس لفظ کو ہی ختم کر دو اور تم اس کے بدلے میں انظرنا کہا کرو۔ اہل کتاب کافر اور مشرک پسند کرتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے، وہ نہیں پسند کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر اتارا جائے۔ اے نبی وہ نہیں چاہتے، وہ حاسد ہیں، وہ دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ پر وحی اتاری جائے، اور اللہ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا تم کو خبر نہیں کہ اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں؟ قرآن پاک کا کوئی صفحہ نہیں جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف نہیں کرائیں، اور پھر دیکھیں کیسا خوبصورت تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار بھی ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سب نعمتیں اے انسان تیرے لیے پیدا کی گئیں۔ کچھ آیات آئیں اور منسوخ ہو گئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی، تو یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ جو مسلمان ہوگا، جو مخلص ہوگا، وہ اس کو مانے گا۔ بہرحال کفار اور یہود ہر بات پہ اعتراض کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کیا ہے کہ آیات منسوخ کیوں ہوتی ہیں؟ ام تریدونا، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو ویسے جیسے حضرت موسیٰ سے اس سے پہلے سوال کیا گیا گائے کے بارے میں کہ کتنا ان کو تنگ کیا گیا؟ اے لوگو تم کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہو؟ اور جو کفر کو تبدیل کر دے ایمان کے بدلے تو وہ صحیح راہ سے بھٹک گیا۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کی تقسیم، وہ اس کی تشریحی کہ دیکھیں کہ تم نے صراط مستقیم مانگا تو یہ سواء السبیل صراط مستقیم ہے، جو ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کاش وہ تم کو پلٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ یہ حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا۔ معاف کرو اور درگزر کرو، ذکر بھی نہ کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ لائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ انشاءاللہ وہ اللہ کے بینک میں کیا ہوگا؟ تمہارا کریڈٹ ہوگا۔ جو تم آگے بھیجو گے، تھوڑا سا حصہ بھی ہوگا، تھوڑا سا نیکی کا کام، اللہ کے ہاں تم موجود پاؤ گے کہ اللہ بھولنے والا نہیں۔ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر یہود و نصارہ، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ کہہ دو لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس اس کو ملے گا، کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ حق پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے کہا جو نہیں جانتے ان جیسی بات۔ مشرکین نے بھی ایسا ہی کہا۔ اللہ ان کے درمیان روز محشر فیصلہ کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے مسجدوں میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں کہیں تم رخ کرو اسی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یقیناً اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، اور مشرکین نے کہا کہ ملائکہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ آسمان و زمین کو وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، پہلے کوئی مثال نہ تھی اور عدم سے وجود میں لایا، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں نادان اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی۔ ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ ہم نے آیات ہم نے واضح کر دیں یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، تو فائدہ یقین کرنے والوں کو ہوگا۔ اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے راستہ وہی جو اللہ نے بتا دیا، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں اس کے بعد کہ آپ کے پاس دین کا علم آ چکا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچانے والا
کوئی بھی نہ ہوگا، نہ آپ کو کوئی دوست جو آپ کو فائدہ پہنچائے اور نہ ہی کوئی مددگار آپ کا ہیلپر ہوگا۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک کو جذب کرتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ انعام کی، اور میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کوئی انسان کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بدلہ اس سے قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش اسے نفع دے گی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، اب دیکھیں کہ پوری ایک زندگی اللہ نے بتا دی ٹیسٹ کی زندگی ہے، لیبلوکم، اے سب لوگوں تم پیپر دے رہے ہو، تو سب سے خوبصورت خلیل اللہ کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش ہوئی، کچھ باتوں کے ذریعے، کچھ احکامات کے ذریعے، تو ہر چیز میں پورا اترے، انہوں نے پورا کر کے دکھایا، توحید پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، پیشوا، مقتدا۔ تو فوراً کہنے لگے اور اللہ میری اولاد میں سے، اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو تیرے راستے پہ چلے گا وہ تو امام ہوگا، اور جو تیرے راستے سے ہٹے گا تو وہ بھٹک جائے گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا، لوٹنے کی جگہ بنا دی اور امن کی جگہ، اور کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، تمہاری اولاد کو دنیا کا سامان تو دوں گا لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہ ہوگا، ثم اترہ، پھر میں ان کو جہنم کی عذاب کی طرف دھکیلوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی اور حضرت اسماعیل دونوں بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ میں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، یہ قبولیت کے لائق نہیں لیکن اللہ تو اپنی شرف قبولیت بخش دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، اے ہمارے رب ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے ایک امت ہو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا اور دکھا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے جو ان پر تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوار دے، یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے۔ اور جو حضرت ابراہیم کے دین سے بے رغبت ہوگا، جو ان کے طریقے سے منہ موڑے گا، وہ ہوگا جو بے وقوف ہوگا۔ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ مان لے میرا حکم، حوالے کر دے اپنے آپ کو، تو کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو۔ کیا تم حاضر تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور تیرے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ امت چلی گئی، اس کو وہ ملا جو اس نے کمائی کی، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کمائی کرو گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا یہودی بن جاؤ یا نصارہ، کہہ دو بلکہ حضرت ابراہیم کا طریقہ یکسو ہے، وہ مشرک نہ تھے، باقی سب راہیں چھوڑ دو، ایک راہ کو پکڑ لو۔ کہہ دو ہم ایمان لائے، یا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف اتارا گیا، جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب پر اتارا گیا، اور جو ان کی اولادوں پہ اور جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، ہم سب کو مانتے ہیں، اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔
اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جیسا کہ اے صحابہ تم ایمان لائے تو انہوں نے ہدایت پالی، اور اگر وہ ماننے سے انکار کر دیں تو وہ مخالفت میں ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ خوف کا رنگ، وہ عاجزی کا رنگ، وہ سنتوں کا رنگ ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے خالص ہونے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب وہ یہود و نصارہ تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دے؟ جو اللہ کے پاس سے گواہی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کو سب پتہ تھا کہ آپ کی آمد ہونے والی ہے، وہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، انہوں نے اس گواہی کو چھپا لیا، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ وہ امت گزر چکی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمائی کی وہ اپنی کمائی ساتھ لے گئے، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کمائی کرو گے، جو تم کوششیں کرو گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ یہ جو مسجد